أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اور ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو لکھوایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صبح و شام ان کے اوپر املا کرائی جاتی ہے۔ کل بتایا تھا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں 4 باتوں کا ذکر، دوسری آیت اتنی اہم آیت ہے جس میں عقیدہ توحید کے سارے امور کو گھیر لیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بچہ جب زبان کھولتا تھا یعنی بولنا شروع کرتا تھا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت قرآن کی یاد کراتے تھے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں شرک کی تردید اس انداز سے کی کہ یہ دنیا کے لوگ جن کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ خالق بھی نہیں، خالق نہیں تو مالک بھی نہیں، مالک نہیں تو معبود بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد مضامین اس انداز کے شروع ہو رہے ہیں کہ کچھ قسمت کے مارے، شقی القلب، محروم القسمت، بدبخت، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں بھی اعتراضات نظر آتے تھے۔ انسان جب کسی کے لیول تک پہنچ نہیں پاتا تو پھر حاسد بن جاتا ہے اور ان کی ذات میں کیڑے نکالنا شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کلام پاک کا چیلنج تھا کہ اس جیسی کتاب لے کر کے آؤ، کوشش بہت کی مگر جب بات بن نہیں پائے اور اس لیول کا کلام لا نہیں پائے تو پھر قرآن کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیا اور قرآن میں کیڑے نکالنا شروع کر دیا۔ قرآن کے متعلق 2 باتیں کہی کہ اس کتاب کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے چند معاونین نے، معاونین سے کون مراد ہے کل بتا دیا تھا، انہوں نے مل کر کے اس کتاب کو گھڑ دیا۔ قرآن نے اس کے جواب میں صرف 2 لفظ کہے تھے، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ ایک تو یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں، حسد میں مبتلا ہے، اور ظلم یہ کر رہے ہیں یعنی ناانصافی کی بات کر رہے ہیں۔ ناانصافی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کمیٹی کی طرف سے پیش کردہ کلام ہے تو انصاف کی بات یہ کہ تم بھی انسان ہو، تم بھی لے کر آؤ ایسا کلام، تب بات انصاف کی ہوگی کہ جو چیز انسان بناتا ہے وہ چیز دوسرا انسان یا کوئی نہ کوئی دنیا کا انسان تو بنا سکتا ہے۔ کل بہت ساری مثالیں دی تھی کہ ٹوپی اس جیسے ہر کوئی انسان بنا سکتا ہے جو اس میں مہارت حاصل کر لے، لیکن اس کے نیچے بال جو اگنے کی صلاحیت رکھے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بناتا۔ تو یہ دلیل ہے کہ ٹوپی انسان کا پروڈکٹ ہے اور بال اللہ کا پروڈکٹ ہے کہ جس کے مانند کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ پہلے لوگوں کی نعوذ باللہ کہانیاں ہیں، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو صبح شام یہی پڑھ کر کے سناتے۔ کل اس کے متعلق جوابات آ گئے تھے، قرآن نے اس کا ایک ہی جواب ذکر کیا ہے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ اس کتاب کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جس کا علم لامحدود ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ کتاب کے اندر غور کریں اور اس کے مضامین کے اندر غور کریں تو یقیناً آپ اس نقطۂ نظر پر پہنچیں گے کہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، ورنہ انسان کے علم کا لیول محدود ہے اور اسی علم کے مطابق وہ بات پیش کرتا ہے، اور یہ لامحدود علم والی ذات کا کلام ہے، اور آپ اس کے مضامین پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ پھر جب یہ اتنے عظیم رب کی طرف سے کلام پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں کیڑے نکال رہے ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ ڈیل دے رکھی ہے، آج نہیں تو کل باز آ جائے۔ اپنی شرارتوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ بھی مہلت دے رہا، اس لیے اللہ جلدی پکڑ نہیں کرتا۔
کتنے گناہوں کو اللہ برداشت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرعونوں کو عمر تھوڑی زیادہ دیتے ہیں تاکہ یہ جہنم کے لیے برابر تیار ہو جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کتنے فرعون وقت تک ہیں سب لمبی عمر والے، تو اللہ ان کو دین برابر دے رہا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے اور برابر پورے کے پورے جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر اعتراض شروع کیا، کیونکہ کتاب آپ پر اتاری گئی، ایسا کلام آپ نے پیش کیا جس کے لیول کا کوئی کلام پیش نہیں کر سکا۔ اب پیش کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب آپ کی ذات میں کیڑے نکالنا شروع کیا کہ یہ رسول نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے رسول نہیں ہے؟ مالی حاضر رسول، ان مخالفین نے کہنا شروع کیا اس رسول کو کیا ہو گیا، یا قلوب طعام، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہم بھی مارکیٹ میں گھومتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے، تو یہ نبی بھی مارکیٹ میں ہماری طرح ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے پھرتے ہیں، تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ ایک بات یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی لولا انزل الیہ ملک، اگر یہ خدا کے ایلچی ہے، اگر یہ خدا کے قاصد ہے، اگر یہ خدا کے سفیر اور ایمبیسیڈر ہے، تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا تاکہ جو ان کی بات کا انکار کرے ایک درہ اس کو مارے اور رعب اور دبدبہ ان کا قائم ہو۔ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، ان کے ساتھ کوئی ڈرانے والا تو ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی مخالفت نہ کر سکے۔ تیسری بات کہی او یلقى الیہ کنز، ان کے اوپر خزانے کے دہانے کیوں نہیں کھولے جاتے؟ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ان کے پاس اتنے سارے باغات نہیں ہے کہ ہر وقت اس میں سے کھاتے رہیں، یا کہ ان کو اتنا مال دیا جائے کہ سامنے والے کا پیٹ بھر دے تاکہ وہ ان کی باتوں میں حامی لانے لگے۔ تین باتیں کہی، رسول ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں ہے، ہماری طرح مارکیٹ میں گھومتا کیوں ہے۔ دوسری بات کہی ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ اس فرشتے کے ڈر کے مارے سب لوگ ان کی بات قبول کریں اور ان کی مخالفت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ ان کے پاس یہ غربت کی زندگی کیوں گزار رہے، اگر یہ اللہ کے لاڈلے ہیں تو اللہ ان کے اوپر دہانے کھولے۔ یہ تین باتیں انہوں نے کہی۔ دیکھیے قرآن آگے کہہ رہا ہے، اور یہ جو مسلمان ان کی بات پر ایمان لاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو یہ ان کو کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ارے جس انسان پر جادو کا اثر ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ اسی باتیں پیش کر رہا ہے تو تم ان کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی ایک جادو زدہ انسان کے پیچھے چل رہے ہو۔ تمہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، تمہیں ان کا فالوور نہیں بننا چاہیے، تو دوسروں کو بھی ہٹانے کی کوشش۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھیے کیسی کیسی نبی کے متعلق باتیں تلاش رہے۔ یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن اس کا فوری عذاب دنیا میں یہ ہوا فضلوا، یہ گمراہ ہوگا، لا یستطیعون سبیلا، اور راہ حق پر آنے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں رہی۔ یہ عذاب ہے اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کا۔ یہ قرآن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، کیونکہ جب بدزنی کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ ان فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک نالی کے اندر پانی آ رہا ہو اور اس میں میل جم جائے تو اس نالی سے اچھا پانی گزر نہیں سکتا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے جملے کستے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے فیض سے ان کو محروم کر دیا، فضلوا، اور گمراہ ہو گئے۔ لا یستطیعون سبیلا، انسان گمراہ ہو جائے تو بعد میں احساس ہوتا ہے اس کو اور وہ راہ راستہ پر آ جاتا ہے، مگر اللہ نے ایسے عذاب میں ان کو مبتلا کیا کہ ایسی گمراہی جس کے بعد رجوع نہیں ہے، جس کے بعد راہ حق پر آنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں دل پر مہر لگ گئی، اب واپس لوٹنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اللہ ایسی سخاوت قلب سے پوری امت کے افراد کی حفاظت فرما۔ تو یہ 4-5 باتیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، وہ اللہ کے حوالے کرتے تھے۔
تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بابرکت ہے وہ ذات اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر دہانے کھول سکتی، آپ کے لیے باغات ہی چاروں طرف ہو، نیچے نہریں جاری ہو، آپ کے لیے اللہ اونچے اونچے محلات بنا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آفر کیا گیا تھا، بطحا کے جتنے پہاڑ ہیں سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائے اگر آپ تیار ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ میں تو ایک وقت کا کھانا کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں تو اس پر میں صبر کروں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا الفقر فخری، فقر یعنی محتاجگی میرے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، محتاجگی انسان کو کبھی کفر تک لے جاتی، یعنی انسان پیسوں کے لیے ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اس لیے محنت کر کے حلال رقم بھی حاصل کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس دور میں جہاں غربت انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی۔ عیسائی مشنری لوگ کتنا اپنا راشن تقسیم کرتے ہیں، اور پہلے عیسائیت قبول کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو راشن دیا جاتا ہے۔ تو غربت سے بھی پناہ چاہنی چاہیے، ایسی غربت جو انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے کا ذریعہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دہانے کیوں نہیں کھولے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم تو آخرت کے قائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب خندق کھودتے تھے اور تھک کر چور ہو گئے تو حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کی عیش حقیقی عیش ہے، یہ جس کو مل گئی وہ ختم نہیں ہو، دنیا کی عیش تو چند روزہ ہے، اس عیش کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہم تو آخرت کے قائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عیش و عشرت کی زندگی حضور کے لیے آخرت میں محفوظ رکھی، دنیا میں کیوں نہیں دی؟ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی اس لیے پسند فرمائی کہ آپ اپنے امت کے دونوں طبقات کے لیے رہبر تھے، آئیڈیل تھے، مثالی تھے۔ امت کا اکثر طبقہ محتاجگی کی زندگی گزار رہا، خطے غریبی سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب وہ نبی کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کے لیے تسلی کا بہت زیادہ سامان ملے گا، اور جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے جب وہ حضور کی زندگی پڑھیں گے تو پورے کے پورے دنیا کے ہو کر نہیں رہیں گے، بلکہ آخرت کی رغبت ان کے اندر باقی رہے گی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو چٹائی کے نشان آپ کے پیچھے کے حصے پہ پڑے ہوئے، فرمایا رسول اللہ یہ خدا کے نافرمان قیصر و کسریٰ خزانے اور دہانے کھلے ہوئے، آپ کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا عمر دنیا میں یہ چیز چاہتے ہو، ہمارے لیے تو آخرت میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دونوں طبقے کے لیے سبق مل جائے اس لیے آپ نے اس زندگی کو پسند کیا، اور سب کے لیے سبق ہے۔ اگر کوئی انسان بادشاہ بن جائے تو اس کو بھی سبق حضور کی زندگی میں ملے گا۔ آج ہی آیت سورہ ممتحنہ کی پڑھی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین پیشوا ہے، سب سے بہترین آئیڈیل ہے، سب سے مثالی زندگی جامعیت والی آپ کو ملے گی تو حضور کی زندگی میں ملے گی۔ اگر کوئی محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے تو غزوہ خندق کے واقعات کو یاد کر لیجیے، حضور کے گھر کی حالت کا مطالعہ فرما لیجیے۔ اگر کوئی بادشاہ بن رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے مکہ کے بادشاہ بنے ہیں تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہے اور آپ کے تواضع کا کیا عالم؟ آپ تھوڑا عہدہ ملا انسان ماتحتوں پر ظلم کرنا شروع نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ اس تک پہنچیں گے کہ رب راضی ہو جائے، کیونکہ اس دنیا کے اندر معیشت کی تقسیم اللہ کی طرف سے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اب رب جس کو زیادہ دینا چاہے زیادہ دے، جس کو کم دینا چاہے کم دے، ہر ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، مالدار بھی آزمائش میں ہے، غریب بھی آزمائش میں ہے،
ایک کو صبر کا حکم ہے، ایک کو شکر کا حکم ہے۔ صبر کرنے والا بھی کامیاب ہے، نعمتوں میں پل کر شکر کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ تو دونوں کے لیے راہیں اللہ نے کھول دی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم سبق تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دونوں طبقوں کو اپنی عملی زندگی سے یہ سبق دیا۔ رہی بات ان لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، تو یہ لوگ چونکہ آخرت کو مانتے نہیں، اس لیے ان کا اعتراض بجا ہے۔ آخرت کو مانتے ہیں تب سارے سوالات ختم ہو جاتے۔ فلسطین کے بچوں پر اعتراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کے لیے بڑا بدلہ آخرت کے اندر رکھا ہے۔ یہ اعتراض تو خود ان کے اوپر ہونا چاہیے کہ دنیا میں 100 سال مظلومانہ حالت میں گزارے، اس کو تو تم انصاف دلا نہیں سکے، اس کا کیا ہو؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ آخرت میں اس کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مصیبت پر ایمان والے کا جب اجر دیا جائے گا تو ایمان والا یہ تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر میری چمڑی کو کینچی سے ادھیڑ دیا جاتا اور میں صبر کرتا، آج مجھے اس کا بدلہ ملتا۔ تو ہمارے یہاں تو بدلہ ہے، آخرت کا کنسپٹ ہے اور بہت یقینی ہے، اسی سے تو ہماری ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے آخرت کا انکار کیا، اور ہم نے آخرت کا، قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا۔ اذا رأتهم من مکان بعید، یہ جہنم کا اور آخرت کا انکار کرنے والے جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور جہنم ان کو دیکھ رہی ہوگی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ میدان محشر میں کھڑے جہنم کے جوش اور خروش کو سن رہے ہوں، گویا جہنم ان کو پکڑنے کی طاق میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیر جب شکار پر حملہ کرتا ہے تو ایک دہاڑ مارتا، جہنم جب اپنے شکاروں کو دیکھے گی تو دہاڑ مارے گی، اور وہ جوش خروش وہ سنیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ جہنم کی اندھیری کوٹڑی کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقررین ہار پیر بندے ہوئے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ جیسے بچہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے امی میں مر گیا، یہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد کہیں گے میں مر گیا، اتنے سخت حالات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو پکارو۔ یعنی یہ حالت تو آپ کو بار بار پیش آنے والی ہے، ہر بار آپ کو موت کو پکارنا ہوگا، مگر موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، اس کو بھی موت نہیں آئے گی، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو کون سی حالت ہوگی؟ نہ مرے گا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نہ جیے گا کا مطلب سکون والا جینا نہیں ہوگا، بے چینی والا جینا بھی کیا جینا ہوتا ہے، انسان موت کی تمنا کرتا ہے۔ تو لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ چین سے جیے گا۔ اگر چین کا لفظ آپ بڑھا دیں گے تو اعتراض کی بے چینی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اس آیت پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ان سے کہا جائے گا اذالک خیر، یہ حالت بہتر ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، تو یہ حالت پسند ہے یا وہ حالت پسند ہے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ بھی ہے، ایمان والوں کے لیے جنت، اور ان کا ٹھکانہ بھی ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ باری تعالیٰ یہ پھل چاہیے، اور پھل نیچے قطوفہا دانیہ، جھک رہے ہوں گے، انسان تمنا کرے گا باری تعالیٰ ابھی یہ پھل کھایا ہے، کھا کے تو دیکھیے۔ امرود مانگا اور آم آیا، باری تعالیٰ آم کھایا ابھی، امرود کا مزہ اس کے اندر آ رہا۔ وَعُطُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اس کے مشابہ پھل ہوں گے مگر ہر ایک کے ذائقے الگ ہوں گے۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وہی روزی ہے باری تعالیٰ جو ابھی دی گئی مجھے۔ وَعُطُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کے مشابہ، مگر آم میں پھل کا ذائقہ جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قیمتی راتیں ہیں، دل سے دعا کرنی چاہیے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب پر ایک ایسا وعدہ ہے جس کی درخواست کی جانی چاہیے۔
یعنی جنت متقیوں کو ملنا یہ رب پر ایسا وعدہ ہے کہ جس کی درخواست کرنی چاہیے. وہ درخواست کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ نے اپلیکیشن بھی بتائی. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ آپ کے رسول کے واسطے سے جو وعدے آپ نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے. اور یہ عشرہ چل رہا ہے جنت کے مطالبے کا اور جہنم سے پناہ مانگنے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کی رسوائی سے ہمارے حفاظت فرما دیجئے. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. جب ہم ان مقدس راتوں میں ایسی مبارک مجلس میں رب سے درخواست کریں گے اور اسی انداز سے درخواست کریں گے جس انداز کا طریقہ ہمیں رب نے بتایا، تو ضرور انشاءاللہ وہ درخواست قبول ہوگی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، مگر آپ تاخیرات نہ ہونے کی وجہ سے ذرا تھکے معلوم ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے کے مضامین کا ذکر کل کریں گے.